ہے. اس لیے ہر شخص اچھے اچھے لیبل لگا کے منجن بیچ رہا ہے. میں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا, میں امام شافعی کو نہیں مانتا, میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں. تو بھائی قرآن و سنت کو ماننے کے دعوے کرنے والے تو سینکڑوں ہیں. تو لوگ کہتے ہیں جس کی بات آپ کو قرآن و سنت پہ لگے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. جو شخص جس فیلڈ میں ماہر ہی نہیں ہوتا اس کے کچھ لگنے کا اعتبار ہوتا ہے. جو دعویٰ کر رہے ہیں ان کو اگر لگ رہا ہے نا تو اس کو کچھ اور لگ رہا ہے, اس کو جو اسٹڈی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کچھ اور لگ رہا ہے, اس کو کچھ اور لگ رہا ہے, اس کو کچھ اور, وہی نہیں متفق ہو پا رہے تو پبلک کیسے متفق ہوگی کسی ایک چیز پہ؟ ادھر سے فتویٰ آئے گا جبری طلاق نہیں ہوتی, اس سے فتویٰ لوگے جبری طلاق ہو جاتی ہے. اس سے فتویٰ آئے گا نشے میں طلاق نہیں ہوتی, وہ کہے گا نشے میں طلاق ہو جاتی ہے. اس سے فتویٰ لوگے کہ عورتیں صفا مروہ میں دوڑیں گی, وہ فتویٰ دے گا عورتیں صفا مروہ میں نہیں دوڑیں گی. ادھر سے فتویٰ لوگے عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھیں گی, وہ کہے گا عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی. ادھر سے فتویٰ لوگے ٹوپی پہننا سنت ہے, وہ کہے گا ٹوپی پہننا بدعت ہے, وہ فلانا. تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ امت کی ایسی کی تیسی. تو آپ کے پاس گھوم پھر کر اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ بھائی جو صدیوں سے متواتر فقہ چلا رہا ہے, چاروں فقہ جو مدون ہے ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن بچتا نہیں ہے. بیڑا غرق ہو جائے گا. ورنہ جو طریقہ صدیوں سے چلا رہا ہے جس پہ امت کامیابی سے چلی ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور پھر وہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن بات آ گئی ہے تو لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث کو مانتے ہیں. یار ابو حنیفہ کیا تورات انجیل کو مانتے تھے کیا؟ امام شافعی کیا زبور کو مانتے تھے؟ انہوں نے زبور کو دیکھ کے فتوے دیے ہیں. وہ تو قرآن و سنت ہی کی ریسرچ ہے. ابھی کل ایک صاحب کا کلپ نظر سے گزرا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مقلد لوگ ہیں نا ان کا یہ نظریہ ہے, اور امام کرخی کا حوالہ دیتے ہیں اکثر لوگ کہ مقلد کو اگر قرآن و سنت اپنے امام کے قول کے خلاف نظر آئے تو وہ قرآن و سنت چھوڑے گا, امام کا قول لے گا. یہ بہت پیش کیا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے امام کرخی کی جس عبارت پر عمل نہیں ہے تو آپ وہ عبارت پیش کیوں کر رہے ہو؟ فقہ حنفی میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف ابو حنیفہ کا قول آیا تو حنفیوں نے ابو حنیفہ کو لے لیا, قرآن و سنت کو چھوڑ دیا. اس کی تو بیسیوں مثالیں ہیں کہ وہاں قرآن و سنت کو لیا ہے, امام صاحب کے قول کو چھوڑ دیا. خود مشائخ یہ کام کر چکے ہیں. ہم کہتے ہیں عوام کے یہ کام نہیں ہے کیونکہ عوام کو لگتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, حقیقت میں قرآن و سنت کے خلاف ہوتا نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے لوگ ہمیں قبر پرست کہتے ہیں, فلاں کتاب میں لکھا ہے یوں. بھائی عملی طور پر کیا قبروں پہ آپ کو علماء دیوبند بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ عملی طور پر ہمارے جتنے اکابر ہیں کسی کی قبر ایک بالش سے اونچی نہیں ہے. ہمارے اکابر نے تبلیغی جماعت بنائی, تبلیغی جماعت نے لوگوں کو قبر پرست بنایا یا قبر پرستی سے ہٹایا ہے؟ 100% ہٹایا ہے. جتنا قبر پرستی کے خلاف تبلیغی جماعت کا کام ہے, ہزاروں اسکالر مل کے 100 سال بھی محنت کرے نا تو اس لیول کا کام نہیں ہو سکتا. تو جن لوگوں نے کام کیا انہیں کو قبر پرست کہا جا رہا ہے. تو خیر یہ ٹاپک نہیں ہے, کہاں سے کام نکل لیے. وہ تو چونکہ غامدی صاحب کی بات آئی, حضرت عیسیٰ کا حیات کا, انہوں نے حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کیا نا انہوں نے. تو قرآن میں بہت واضح ہے وما قتلوہ, اللہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ, اور انہوں نے سولی پر نہیں لٹکایا. ولیکن اے اللہ پھر ہوا کیا, اللہ فرماتے ہیں شبہ لہم, ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. کیونکہ سوال پیدا ہوتا ہے نا بھائی پھر سولی پر لٹکا کون تھا؟ کیونکہ یہ تو عیسائیت میں تواتر کے ساتھ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹک کے جان دے کے سب کا کفارہ ادا کر دیا انہوں نے. تو وہ کیا ہوا تھا؟ کیا متواتر خبر جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو اللہ کہتے ہیں نہ قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا. اے اللہ پھر یہ جو خبر چلی آ رہی ہے صدیوں سے, سینکڑوں سے, ہزاروں لوگوں تک کہ لٹکایا گیا تھا, وہ کیا تھا؟ اللہ کہتے ہیں عیسیٰ نہیں تھے. شبہ لہم, ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. مشتبہ معاملہ کب ہوتا ہے؟ جب کنفیوژن ہو, بھائی ہم نے پتہ نہیں کس کو لٹکایا ہے, وہی تھے یا کوئی اور تھے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ, ابھی تک شک میں پڑے ہوئے ہیں.
عیسائیت میں اس میں بڑا اختلاف رہا ہے، تبھی آپ عیسائیوں کے بہت سارے اس میں مختلف عقیدے ہیں. بر رفعہ اللہ الیہ، پھر اللہ صحیح میں تو بتا کہ ہوا کیا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب یہاں درجہ بلند کرنا یہ کسی بھی طرح بھی یہ مطلب بولو نہیں بنتا کہ درجہ بلند کیا ہم نے ان کا، یہ بنتا ہی نہیں ہے مطلب. اب بات چل پڑی ہے تو ہم تو آپ کو بتایا نا بھائی، ٹاپک کے درمیان اگر قیام و طعام مختلف ٹاپک آتے رہیں تو میں چلا دیتا ہوں. آپ نے کون سے ایم اے اسلامیات کی پیپر کی تیاری کرنی ہے کہ ٹاپک سے ہٹنے پر گورنمنٹ نے ہمیں پابندی لگائی ہے اور آپ کو ایک لیکچر دیا گیا ہے کہ اس پہ آپ کا کل امتحان ہے، تو بھائی جو فائدے کی بات اگر بیچ میں آ رہی ہو تو پارسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو علمی باتیں ٹاپک سے ہٹ کے بیان میں آتی ہیں وہ اسی وقت پارسل کر دو تو فائدہ ہوتا ہے، الگ سے ان پہ بیان نہیں ہوتا پھر بیٹھ کے.